اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ نے محمد وآل محمد، شیعہ نے علی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ باقی امت اسلامیہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ ہم ہاتھ کھولنے پر روایات پیش کریں، آپ صاحبان کے سامنے بحث کریں، تو سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے سنت رسول سے کہاں ثابت ہے؟ اور دیکھیں جتنے بھی مسالک اسلامیہ ہیں سوائے امام مالک کے، باقی تین ائمہ جو ہمارے بھائیوں کے ائمہ اربعہ میں سے باقی تین امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے ہاں مختلف مقامات پر ہاتھ باندھنا ہے، کوئی سینے پہ، کوئی ناف پہ، کوئی زیر ناف۔ تو اب سب سے پہلے ان تینوں کا یا چاروں کا اختلاف اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی سنت رسول سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے تو کہاں باندھتے تھے۔ ایک بات تو یہ طے ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ ان چاروں ائمہ میں سے جو پہلے امام ہے وہ ہے امام مالک۔ امام مالک 91 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور 135 ہجری میں وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں موطا امام مالک، اور پھر اس کے بعد 170 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چاروں اماموں میں سے اس امام کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جو دور جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تر ہے، اصحاب پیغمبر کے نزدیک تر ہے، اور تابعین کے نزدیک تر ہے، اور اس کی ولادت بھی اور اس کی رہائش بھی، اس کا بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی ساری زندگی مدینہ میں گزری۔ اور مدینہ میں نے پہلے گزارش کی کہ صحابہ کبار تھے اور تابعین تھے، اور اس نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ صحاب کیسے نماز پڑھتے تھے، صحاب کے بعد آنے والے تابعین کیسے نماز پڑھتے اور تبع تابعین کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اس کی تحقیق باقی تینوں ائمہ میں اس سے بہترین تحقیق ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، اور باندھنا ہے تو کہاں پہ ہے، یا ہاتھ کھولنا ہے، تو ان کے نزدیک ہاتھ نہ سینے پہ باندھنا ملتا ہے، نہ زیر ناف اور نہ ناف پر، بلکہ ان کے ہاں نماز میں ہاتھ کھولنا ملتا ہے، کیونکہ اس نے قریب زمانہ پایا تھا رسول اللہ کا صحابہ کبار کا، یقیناً اس کا ہاتھ کھولنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کو یا تابعین کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آگے بڑھتے ہیں، بات پھر وہی کہ باقی تین ائمہ مطہرین میں پھر اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھنا ہے تو کہاں باندھنا ہے۔ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت رسول کے مطابق ہوتا تو پھر تینوں امام ایک ہی جگہ پہ ہاتھ باندھنے پہ متفق ہو جاتے کہ یہاں پہ رسول اللہ سے ملا ہے ہم یہاں ہاتھ باندھتے نہیں۔ ان کا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہاتھ باندھنے پر زور نہیں دیتی تھی، بلکہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھانے پر زور دیتی تھی، اور یہی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اب یہ ہاتھ باندھنے کی روایت آئی کہاں سے؟ تو بخاری شریف میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس میں ایک صحابی رسول ہے حضرت سہل بن سعد، اس سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھے۔ تو یہ سب سے پہلے روایت ہم نے آپ کے یہاں پیش کی ہے، یہ اس صحابی کی ہے کہ جس نے کہا کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے بائیں ہاتھ پہ دایاں ہاتھ رکھ کے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ لیکن یہاں پہ اس روایت میں یہ نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھے تو باندھے کہاں پر، غور کیا آپ نے صاحبان؟ مگر اس روایت سے ہاتھ باندھنے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، سہل بن سعد پہ پھر گفتگو ہوتی ہے، اس کی روایات کا کیا مقام ہے، اس کی اسناد کیا ہے۔ تو کہ پہلے تو یہ ملا کہ ہاتھ باندھنا ملتا ہے اس روایت میں، اور روایت نہیں بلکہ حکم دیا جاتا تھا۔ حکم دینے والا کون ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں ہے، کس نے حکم دیا، کس دور میں کیا، اس پہ ایک مکمل بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ سہل بن سعد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو
جس نے رسول اللہ کا زمانہ پایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سال بن سعد کی عمر 15 سال ہے، اور 15 سال کا ایک بچہ روایت کر رہا ہے جس پر کلام ہو سکتا ہے، جس پر بحث ہو سکتے ہیں۔ پھر محدثین نے، علماء کرام نے حضرت سال بن سعد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کل روایات جو اس نے روایت کی ہیں وہ 188 کی تعداد ملتی ہے، اور 188 احادیث میں سے 28 احادیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے، باقی احادیث کو صحیح قرار نہیں دیا گیا۔ اس پر محدثین کا، علماء کا، ائمہ کا اس پر اعتراض ہے، اس کی حدیث پر، اس کی روایات کی اسناد پر بحث ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جس کے ذریعے سے ہاتھ باندھنے کی ہمیں روایت ملی ہے اس کی 128 روایات پہ لوگوں کو اعتراض ہے۔ صرف 28 روایات اس کی اسناد کے مطابق درست ہے، پھر اس 28 پر بھی بحث ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو روایات ہاتھ باندھنے کی دی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، سیرت رسول سے نہیں ملتی، سیرت عام مطہرین میں سے نہیں ملتی، سیرت صحابہ میں سے نہیں ملتی، اور جو پہلے امام، چاروں اماموں سے امام مالک، ان کے ہاں بھی ہاتھ باندھنے کی روایت نہیں ملتی، ہاتھ کھولنے کی روایت ملتی ہے۔ اور ہمارے عام مطہرین چہاردہ معصومین علیہ السلام سے بھی ہاتھ کھولنے کی روایت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔